زندگی کے ابتدائی چند مہینوں میں بچے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور ان بچوں کے لیے جن کی مائیں دودھ پلانے سے قاصر ہیں یا جن کے والدین نے دودھ نہ پلانے کا فیصلہ کیا ہے، ان میں صرف بچوں کا فارمولہ ہو سکتا ہے۔ جب بچوں کے جسمانی نظام اور افعال پختہ ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر بچے 6 ماہ کی عمر کے قریب پہنچنے پر ٹھوس غذا کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں۔ تقریباً 6 ماہ کی عمر میں ٹھوس کھانے کی طرف بچوں کو راغب کرنا ضروری ہے، اس سے بچوں میں کھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ ٹھوس غذا کھانے کے لیے تیار ہے، اور دوسرا یہ کہ بچوں کے کھانا شروع کرنے کے لیے مناسب کھانے کے انتخابات کیا ہیں، یا بچے کا کھانا کیسے تیار کریں۔ بچوں کو کھانے کی طرف راغب کرنے سے پہلے کچھ عمومی سوالات ہوتے ہیں۔ اگر ان کی ہمیں صحیح اور درست معلومات ہیں تو ہم بچوں کو ایک بہترین کھانا دے سکتے ہیں جو اس کے جسم کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اس میں سے پہلا کوسچن تو یہ آ جاتا ہے کہ ہم کھانے کے وقت کو بچے کے لیے کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو چمچ کے ساتھ کھانا کیسے کھلائیں۔ پھر ایک اور بات آتی ہے کہ اگر ہم بچے کو کھانا کھلا لیتے ہیں تو وہ کون سی سائنز ہیں، کون سی علامتیں ہیں کہ جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ بچے کا پیٹ بھر چکا ہے، یا پھر یہ کہ وہ کون سے ایسے کھانے ہیں یا مشروبات ہیں جن سے بچوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بچوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 6 ماہ کی عمر کے بعد بچوں کو آئرن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ صرف ماں کا دودھ پلانے سے ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں کا دودھ یا بچوں کے فارمولہ ملک جو ہیں، ان کے علاوہ بچوں کو مختلف غذائی اجزاء فراہم کرنے کے لیے مختلف قسم کے کھانے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو نشو و نما اور ترقی میں مدد مل سکے، اور بچوں کی پختگی اور نشو و نما برقرار رہ سکے۔ ٹھوس غذا کھانے سے بچوں کو چبانے کی صلاحیت پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے، اور بہت سارے مختلف قسم کے کھانے کی بناوٹ اور ذائقہ یہ فراہم کرنا خاندانی کھانوں کو زیادہ آسانی سے قبول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو شروع سے ہی مختلف قسم کے کھانوں کا تجربہ ہو جائے تو اس کا بہت کم امکان ہوتا ہے کہ وہ صرف منتخب کھانا ہی کھائیں۔ اگر بچوں کو ٹھوس کھانا کھلانے میں انہیں متعارف کرانے میں دیر ہو جائے تو پھر ان بچوں میں صحت کے بھی کچھ ایشوز آتے ہیں، اور ان میں آئرن اور زنک کی ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں بہت سارے مختلف قسم کے کھانے کو قبول نہ کریں، اور اس طرح وہ صرف چند منتخب کھانا کھانے والے بن جائیں۔ عام طور پر بچے 4 سے 6 ماہ کی عمر تک ماں کے دودھ یا صرف فارمولہ دودھ پر ہی انحصار کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کو ٹھوس کھانوں کی طرف پہلی مرتبہ متعارف کرایا جا رہا ہے تو وہ مختلف غذائی کھانے کو اپناتے ہوئے آہستہ آہستہ کم دودھ پیتے ہیں، اور تقریباً 2 سے 2.5 سال کی عمر میں زیادہ تر بچے اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ بچے آہستہ آہستہ اپنے کھانا کھانے کی روٹین کو چینج کرتے ہیں اور اس کے طریقہ کار کو بدلتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ صرف دودھ پیتے تھے، پھر وہ اپنی انگلی اور چمچ سے کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ کپ کا استعمال کرنا سیکھتے ہیں، پھر وہ خود کو چمچ سے کھلانا اور اہل خانہ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھانے کے عادی بنتے ہیں۔ اب بچے کھانے کی نئی چیز کو کس طرح قبول کرتے ہیں تو اس کے بھی 4 اسٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے وہ سافٹ سا نرم شوربہ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ تھوڑا قدرے گاڑھا اور گلٹی دار کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، پھر نرم پیسا ہوا یا کٹا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہوا کھانا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ بچے عام طور پر والدین کے کھانا کھانے کے طرز عمل اور کھانا کھانے کے انتخاب کو ہی فالو کرتے ہیں، تو کھانے کی اچھی عادات بنانے میں اپنے بچے کی مدد کے لیے ہمیں خود چاہیے کہ متوازن غذا استعمال کریں اور زیادہ چینی، فیٹ اور تیز نمک کو کم کر دیں، اور باقاعدگی سے ایکسرسائز کریں اور صحت مند لائف اسٹائل کو اپنا بیلنس کرنا چاہیے۔
اور اپنے بچوں کو ایسے کھانوں کا تجربہ کرنے دیں جو آپ کو پسند ہو اور ایسے بھی جو آپ کو ناپسند ہو۔ کھانوں کے بارے میں کسی بھی قسم کے منفی تبصرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ بچے نہ صرف کھانے پینے سے غذائی اجزاء لے رہے ہیں بلکہ نئی صلاحیتیں بھی سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ چبانا سیکھتے ہیں، نگلنا سیکھتے ہیں، مختلف ذائقوں کو قبول کرنا سیکھتے ہیں، مختلف کھانوں کے ذائقوں کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اب کھانے میں بچوں کی دلچسپی کو فروغ دیتا ہے، یہ خود سے کھانا کھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بچے چمچ سے کھانا اور کپ سے پینا سیکھتے ہیں، خود کو کھلانا سیکھتے ہیں، اور بچے میز پر مناسب طریقے سے بطور خاندان کھانا کھانا سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بچے معاشرتی طور پر کھانا کھانے سیکھتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا سیکھتے ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران اچھی بات چیت سے پیرنٹس اور بچوں کے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک ساتھ کھانے سے آپ کو اور آپ کے بچے کو خوشگوار خاندانی وقت سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا بچہ ٹھوس غذا کھانے کے لیے تیار ہے؟ کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بچہ اب ٹھوس کھانا کھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے ایکشنز ہوتے ہیں کہ وہ کرسی پر یا کھانے کی جگہ پر اچھی طرح سے بیٹھا ہو، اپنا سر اٹھا رہا ہو، یا چیزوں کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہا ہو، کھانے میں دلچسپی ظاہر کرے اور کھانا نگلنے کے قابل ہو۔ اگر آپ کا بچہ 7 ماہ کی عمر میں بھی ان علامات کو ظاہر نہ کرے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ جب بچوں کو کھانا کھلانا شروع کریں اس وقت چند باتوں کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ بچے اب بھی دودھ پر ہی انحصار کرتے ہیں، تو اس لیے اس مرحلے پر دودھ کی غذا کو تبدیل نہ کریں، اور بچوں کو کھلانے کے معمول سے 30 منٹ پہلے شوربہ پیش کریں، اور جب بچوں کو شوربہ دیں تو انہیں 1 سے 2 چمچ دیں۔ اگر بچے اچھی طرح سے کھا لیں تو پھر آہستہ آہستہ اس مقدار میں اضافہ کریں، اور مناسب کھانے کا انتخاب اپنے کھانے میں شامل کریں جو آئرن سے بھرپور کھانے ہوں، مثلاً گوشت کا شوربہ، انڈا، آئرن سے بھرپور چاول کا اناج، خشک پھلوں کا پوری طرح شوربہ، سبزیوں اور پھلوں کا پوری شوربہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نرم اور پتلے کھانے کی کوشش کرنے کے بعد بچے کو گاڑھے بناوٹ والے کھانے کو آزمانے پر توجہ دیں۔ ضرورت پڑنے پر بچوں کو کھانے کے درمیان پانی بھی دیں۔ جس کھانے سے آپ بچوں کو کھانا کھلانے کی شروعات کریں اس میں آئرن کی بھرپور مقدار ہونی چاہیے، اور بچوں کو نگلنے کے لیے اس کی ساخت بھی بیلنس یعنی کہ ہموار ہونی چاہیے۔ ایسے کھانوں کا انتخاب کریں جو نرم ہوں اور نرم شوربہ بنائے جا سکیں، مثلاً اناج، چاول کا اناج، گندم کا اناج یا پیج وغیرہ۔ اور سبزیاں بھی ہیں جنہیں آسانی سے پوری طرح شوربہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے کدو کا شوربہ، چینی، پالک، میٹھا آلو، پکا ہوا اور نرم پھل، اور گوشت، مچھلی، انڈے، گوشت، یعنی کہ ان سب میں آئرن کی بھرپور مقدار شامل ہوتی ہے۔ بچوں کو سبزیاں جلدی دیں تاکہ وہ دوسری سبزیاں اور پھل آسانی سے قبول کر سکیں۔ اپنے بچے کو آئرن سے بھرپور کھانے پیش کریں، جیسے انڈا، گہری سبز پتوں والی سبزیاں، مسور کی دال اور مچھلی۔ ان کھانوں کو آسانی سے شوربہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر گوشت اور مچھلی اچھے طریقے سے باریک کر دیے گئے ہوں تو آپ اسے پیش کر سکتے ہیں۔ ان کھانوں کو چمچ بھر کے لیں، جیسے انڈے کی زردی یا جگر، یا دودھ کے ساتھ پوری شوربہ یا پیسٹ بنا لیں۔ بچوں کو متوازن اور ٹھوس غذا کھانے کی طرف راغب کرنا اور اس کا عادی بنانا ایک مسلسل عمل ہے۔ بچے کو کھانے کی طرف رغبت دلانے میں خاص طور پر ماں کی مکمل توجہ اور رویہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسے پیار سے بہلا کر کھانے کا عادی بنائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مخصوص غذاؤں کا کثرت سے استعمال بھی بچوں کو کھانے سے متنفر کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔
مثلاً دن بھر ٹھوس غذا دینے سے لاپرواہی برتتے ہوئے صرف دودھ پر ہی انحصار کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ بچوں کی پسند اور ناپسند کو جانچنے کے لیے انہیں مختلف اوقات میں مختلف اقسام کی غذائیں دیں، مثلاً کھچڑی، دلیا، کسٹرڈ، دہی، فرنی، سوجی کا حلوہ، آلو کی چپس وغیرہ، تاکہ بعد میں ان چیزوں کو بچے کے مینیو میں شامل کیا جا سکے۔ تازہ جوس، ملک شیک، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال، مثلاً کیلا، سیب، آم، امرود، گاجر، یہ سب چیزیں جو ہیں بچے کو کھانے کی طرف راغب کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔